الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اگر اہل ایمان کے دو گروہ اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان صلح کرا دو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اور اگر زیادتی کرے گروہ دوسرے پر فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو سب مل کر لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے حتیٰ تفیہ الی امر اللہ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف فَإِن فَات پس اگر وہ لوٹ آئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو صلح کرا دو ان کے درمیان بالعدل انصاف سے وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا کہ تم جان لو کہ تمہارے اندر رسول اللہ تشریف فرما ہیں، اگر وہ مان لیں تمہاری بات اکثر معاملات میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نزدیک ایمان کو اور آراستہ کر دیا اسے تمہارے دلوں میں اور قابل نفرت بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کفر اور فسق اور نافرمانی کو، یہی لوگ راہ حق پہ ثابت قدم ہے۔ یہ سب کچھ محض اللہ کا فضل، اس کا انعام ہے، اللہ سب کو جاننے والا بڑا دانا ہے۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑنے لگیں، جھگڑنے لگیں تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو، اور اگر ایک گروہ دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہا ہے تو سب اس سے لڑو جو زیادتی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر ان کے درمیان انصاف سے صلح کروا دو۔ تو بڑا اہم یہ اللہ کریم کا حکم ہے۔ تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ اور اگر زیادتی کرے گروہ دوسرے پر تو سب مل کر لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا پس اگر وہ لوٹ آئے تو صلح کرا دو ان کے درمیان عدل و انصاف سے اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے عرب کی سرزمین فتنہ و فساد کی سرزمین تھی، قتل و غارت عام تھی، چوری بدکاری ہر قسم کا گناہ وہاں پہ ہوتا تھا۔ حضور تشریف لائے تو اہل عرب کے اوپر خاص طور پہ اللہ کریم نے فضل و کرم کیا، عداوت کی جگہ انس و محبت نے لے لی، بت پرستی کی جگہ خدا پرستی نے حاصل کر لی، غرور و تکبر کی جگہ تواضع انکساری نے لے لی۔ قرآن حکیم کے بے شمار آیات ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کے بے شمار فرامین ہیں جن میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کا حکم دیا گیا ہے۔ چند حدیث طیبہ سماعت فرما لیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس کے اوپر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ خود بھی اپنے بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور اسے بے یار و مددگار کسی ظالم کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ حضور کا دوسرا فرمان علی شان واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، بخاری کے اندر یہ حدیث پاک
موجود ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی امداد میں لگا رہے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے، اللہ کریم بھی اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تیسرا حضور کا فرمان، اذا دعا المسلم لاخیہ من ظہر الغیب قال الملک آمین ولک مثلہ۔ آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کے اوپر آمین کہتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حق میں بھی وہ دعا قبول فرمائے جو تو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا اصل دعا وہ ہے جو بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کرے۔ اور جو بھی آپ دعا دیکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قبول ہو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے غیر حاضری میں اچھی دعا کریں۔ جو دعا آپ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اچھی دعا کریں گے، وہ یقیناً آپ کے حق میں بھی قبول ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے۔ ایک اور حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تواصلہم کمثل جسد الواحد اذا اشتکا من عضو تداعی لہ سائر الجسد بالہمہ والسہر۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی امت مسلمہ کی مثال ہے۔ کسی دنیا کے ایک خطے کے اوپر ایک مسلمان کے اوپر ظلم ہو، وہ صرف ایک مسلمان کے اوپر ظلم نہیں ہے بلکہ پوری امت کے اوپر وہ ظلم ہے۔ اگر کشمیر کے اوپر ظلم ہو، پوری امت کے اوپر وہ ظلم ہوتا ہے۔ فلسطین کے اوپر اسرائیل ظلم کرے، وہ صرف فلسطین کے اوپر ظلم نہیں ہے، پوری امت کے اوپر ظلم ہے۔ کوسوو، چیچنیا، افغانستان، کسی دنیا کے کونے پر ایک مسلمان کے اوپر بھی ظلم زیادتی کی جائے، وہ پوری امت کے اوپر ظلم زیادتی ہے۔ لیکن افسوس ہے آج ہم اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہاں ہم تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا، مقبوضہ کشمیر کے اوپر بے شک وہ کرفیو رہے، ان کو قتل و شہید کیا جاتا رہے، ہمیں کیا، فلسطین کے اوپر بے شک اسرائیل بمباری کرتا ہے، ہم تو ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ حالات یہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں کشمیر کے اوپر کتنے سال ہو گئے کرفیو ختم نہیں ہو سکا، فلسطین کے اوپر کتنے سالوں سے اسرائیل بمباری کر رہے، پوری دنیا کے اوپر مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ وجہ یہی ہے ہم نے قرآن کے احکام کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ، ہمیں کیا، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے تمام مسلمان آپس میں محبت کرنے میں، رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ جیسے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک اور حضور کا بڑا پیارا فرمان، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعض بعضا۔ حضور نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی ہے۔ دیوار قائم نہیں ہو سکتی جب تک ہر اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا نہ بنے۔ یہ مثال ہے مسلمانوں کی۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھی دیوار کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے کہ وہ اپنے بھائی کا دست و بازو بنتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، آج سگے بھائی سے دور ہیں۔ کیوں جی؟ رشتہ داروں سے دور ہیں، ہمسائے سے دور ہیں۔ ہم ان اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل ہیں۔ تو قرآن نے کہا اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ کیسا پیارا ہے جی قرآن کا حکم۔ آج ہم اگر دو مسلمان بھائی یا دو خاندان یا دو قبیلے آپس میں جھگڑ رہے ہوں، ہم سیلفیاں بناتے ہیں۔ کیوں جی؟ سیلفی بنا کے ہم اس کو سوشل میڈیا کے اوپر دیتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے کہ کیسے اس غریب کو مارا گیا، اس کا خون بہہ رہا ہے۔ ہاسپٹل میں اس کو پہنچاتے نہیں، کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں اکثر مسلمان۔ جبکہ قرآن کا حکم یہ ہے اگر دو گروہ، دو خاندان، دو بھائی، دو قبیلے آپس میں برسر پیکار ہوں، جھگڑا کریں، لڑیں،
تو تم کیا کرو، ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ایک گروہ دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو قرآن کا سب مل کر اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر دو قبیلے، دو خاندان، دو بھائی آپس میں برسر پیکار ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو تم یہ نہ دیکھو کہ اس میں میرا کون ہے، میں اپنے کا ساتھ دوں گا اگرچہ وہ ظالم ہو، نہیں، یہ دیکھو مظلوم کون ہے، حق پہ کون ہے، جو حق پہ اس کا ساتھ دو، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس کے دست و بازو بنو، خواہ وہ آپ کا اپنا ہے یا بیگانہ ہے۔ یہ ہے قرآن کا حکم۔ اگر ان میں ایک شخص یا ایک قبیلہ دوسرے کے اوپر ظلم کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کر رہے، یہاں تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے، جھگڑے سے باز آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تم دونوں کے درمیان انصاف سے صلح کروا دو۔ وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، یعنی صلح کرواؤ، انصاف سے کرواؤ، اپنے بھائی کو دیکھ کر نہیں کہ اگرچہ آپ کا عزیز، آپ کا بھائی نہ حق بھی ہو تو آپ کہیں جی یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کے حق میں تم فیصلہ دو، یہ نہیں ہے۔ جو حق پہ اس کو سچا کہو، اس کے دست و بازو بنو اور انصاف سے صلح کرواؤ، کیونکہ جو صلح انصاف کے بغیر کی جائے وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔